وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہاں لفظ غلط نہیں آتا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہو رہا ہے، 26ویں پارے کی یہ سورت ہے جاثیہ۔ یہ اسی صورت میں آگے جا کر یہی لفظ اللہ رب العزت کے اس کلام میں اسی صورت میں آگے جا کر آئے گا۔ جاثیہ لفظ ہے جسا یجسو سے، اسم فاعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ لفظ آگے جا کر آئیں گے اگلی آیت درمیان میں، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ۔ پیارے نبی آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ یہ قیامت کا منظر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس قدر وحشت ناک منظر ہوگا، کوئی کسی کو آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرد عورتیں برہنہ حالت میں اللہ کے حضور پہ، حضرت عائشہ فرمانے لگے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں، فرمایا عائشہ وہ دن بڑا وحشت ناک ہوگا۔ تو یہ جاثیہ صورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہر امت، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ۔ یہاں اللہ رب العزت نے آغاز میں زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف نشانیوں کا بیان کیا ہے کہ اس سے غور کریں، فکر کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ بلند و بالا آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر برج کے اللہ رب العزت نے کھڑے کر دیے، اور اسی طرح یہ زمین ہمارے لیے بچھا دی، اوپر پہاڑ گاڑ دیے اس کو ساکن کرنے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تم غور و فکر کرو، اس ذات کو پہچانو۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے باطل مذاہب اور باطل فرق ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ طاہریہ جنہیں بولتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، زندہ ہونا مرنا یہ ایک عمل ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بس زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ وہ وجود ہی نہیں مانتے، اللہ رب العزت کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ زمانے کے اوپر ہی سارا کچھ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اپنی آیات کا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، زمین اور آسمان، اور پھر اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کچھ، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی نشانیاں، اور جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ خشکی کے جانور بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، سب کو پالنے والا، سب کو رزق دینے والا، اور سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی دور کرنے والا صرف ایک اللہ رب الرحمن ہے۔ وہی داتا ہے، وہی غوث اعظم ہے، اور کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اور کوئی داتا نہیں ہے، اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ وہی ہمیں دیتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اس کی مشیت شامل حال ہوتی ہے تو ہم حرکت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کا ان آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ اس کے معنی نہیں بیان کیے گئے۔ تنزیل، اتارنا، الکتاب کتاب کا،
اس قرآن کا اتارنا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کلام رب رحمان کا ہے، اور رب رحمان نے نازل فرمایا۔ نازل کس پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میں رب کا کلام ہے، میں رب نے نازل کیا ہے۔ ان بلا شبہ فی السماوات، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں، للمؤمنین مومنوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جو نہیں یقین رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے دہری ہیں۔ اسی طرح اور کئی غلط مذاہب ہیں، جبکہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ راتوں اور دنوں کا اختلاف، بدلنا، رات آ گئی پھر دن آ گیا، پھر رات آ گئی پھر دن آ گیا، یہ اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ اور رات کو کتنا اللہ نے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا، عبادت بھی کرو کام کاج بھی کرو۔ فرمایا یہ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل والے اس سے سمجھتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایمان والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے وہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی معرفت، اس پر یقین اور پختگی اس میں رسوخ آتا ہے، اور پھر وہ چلتے پھرتے، کھڑے بھی بیٹھے بھی، پہلوؤں کے بل بھی، جس حالت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس میں وَيَتَفَكَّرُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی اس تخلیق میں جو کچھ بھی ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، کوئی چیز تو نے بے فائدہ بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے۔ ایمان والوں کا یہ نظریہ ہے، جبکہ منکرین قیامت کا نظریہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی ہے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما، اور ان میں بھی، یبسو وہ پھیلاتا ہے، اور ان میں بھی جو وہ پھیلاتا ہے، من دابۃ جانداروں میں، جانور پھیلے ہوئے ہیں، جاندار خشکی کے ہیں، تری کے ہیں، اور ان کا اڑنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا زمین کے اندر حرکتیں کرنا، اور ان سے ہمارے فائدے، سب کچھ تمہارے لیے نشانیاں، ان کی تخلیق کے مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ مراحل بیان کیے ہیں۔ آیات و نشانیاں لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی یقین پر، اسی ایمان پر جب موت ہمارے لیے بہتر ہو، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علیہ